بات ہو رہی ہے آپریشن غزب الحق کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. میجر جنرل صاحب, پلین الفاظ کے اندر پاکستان کے لیے سکسیس کیا ہوگا؟ کہ وہ ڈسمینٹل کر دے ٹی ٹی پی کے انفراسٹرکچر کو, یا پھر کوئی ایک فارمل سیکیورٹی اگریمنٹ ہو جائے, فریم ورک ہو جائے کابل کے ساتھ, یا پھر اتنا اسٹرانگ ڈیٹرنس ضرور ہو جائے کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کا اب کوئی اٹیک نہ ہو؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں منیمم ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ وہاں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے جو دہائیوں سے وہاں پہ مراکز ہیں ہم انہیں ڈسمینٹل کر دیں. اور دوسرا جو ہے افغانستان کی جو اس وقت رجیم ہے اس کو اس حد تک کمزور کریں, اس حد تک ان کا نقصان کریں کہ گھٹنوں پہ آ جائیں اور پاکستان اپنے ٹرمز پہ ان سے جو ہے سیز فائر کرے اور باتیں منوائے. تو انشاءاللہ ہم کریں گے. دیکھیں پاکستان اگر انڈیا کو جو ہے وہ اپنے 6 گنا بڑے ملک کو مجبور کر سکتا ہے کہ گھٹنوں پہ آ جائے اور اپنے دوستوں کے تھرو پاکستان, جس میں عرب ممالک بھی شامل تھے, امریکہ بھی تھا, جس کا ٹرمپ صاحب خود اعتراف کر چکے ہیں کہ پاکستان سے ہماری جان چھڑائیں اور معافی تلافی کروا دیں. تو یہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. دیکھیں ابھی صرف 24 گھنٹے گزرے ہیں, 300 کے قریب ان کو ہم نے جنم حاصل کر دیا ہے, 400 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں اور 73 سے 100 تک پوسٹیں تباہ ہو چکی ہیں اور 1.5 سے 2 درجن جو ہے پوسٹوں پہ پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے گئے. بٹ پاکستان دیکھیں ایک امن پسند ملک ہے اور پاکستان کی افواج کا موٹو ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ. جن پوسٹوں سے ہم نے افغانستان کے فلیگ کو اتارا, کیونکہ نام تو اسلام کا لیتے ہیں اور جھنڈے کو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ لکھا ہوا تھا, تو ہمارے فوجیوں نے بڑے اس کو احترام سے اتارا اور پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا. تو یہ کیونکہ بک چکے ہیں اور لاتوں کے بوت ہیں, اب ہم انہیں باتوں سے منائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے اپنی ٹرمز پہ یہ جنگ ختم کرے گا. جہاں تک ہمارے اسلامی ممالک برادرت کا تعلق ہے, دیکھیں وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, انہوں نے پوری کوشش کر لی. اب ہمیں جس طرح سے ہم نے اپنے زور بازو سے انڈیا کو شکست دی تھی, اب ہم نے زور بازو سے یہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ جو ہے خوارج کا صفایا کریں گے اور اس طالبان کے بھی جو رجیم ہے اس کے ہوش کو ٹھکانے لگائیں گے. تو میجر جنرل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس کا ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی فال آؤٹ, جو کہ آپ نے کل دیکھا کہ بڑی پروووکیٹو سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا کے اوپر مستقل آ رہی تھیں افغان سائٹ سے, اور وہ جس کا مقصد یہ تھا کہ خدا نخواستہ اسلام آباد ہو, کوئٹہ ہو اور پشاور ہو, یہاں پر وہ اٹیک کر سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا طریقہ واردات جو ہے وہ صرف اور صرف آئی ڈی ہوتا ہے یا پھر سوسائڈ بلاسٹ وہ کرتے آئے ہیں. تو اس سب سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, اور ڈو یو ریئلی تھنک کہ ابھی جس قسم کا پاکستان کا بفٹنگ رسپانس رہا ہے اس کے بعد جتنے بھی سلیپر سیلز ہیں یا سہولت کار ہیں ان کو بھی اب ایک سمجھ میں آ گیا ہے کہ پاکستان مینز بزنس, کہ جب دفاع کا وقت آئے گا تو پھر کسی کو نہیں بخشا جائے گا؟ بالکل. دیکھیں پاکستان کی فیلڈ مارشل نے بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے ایک پاکستانی کی جان پورے افغانستان سے عزیز ہے, اور پاکستان واحد نظریاتی ملک ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا. اب جب پاکستان کی سالمیت کی بات آئی تو آپ نے دیکھا کہ KPK کے چیف منسٹر نے بھی بیان دے دیا کہ ہم اپنے ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے اور ہم اپنی بہادر فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے یہ تو جو تھے بالکل پیسوں کے اور کرائے کے قاتل تھے, ان کی کو جو ہے ان کی تو وقت ہی کوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں جیسے ان کی فضاؤں میں پاکستانی جو ہوائی فوج ہے, پاکستان ایئر فورس, اللہ کے فضل سے وہ پوری طرح سے ان کی جو ہے فضاؤں میں وہ امپونٹی کے ساتھ ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور راج کر رہی ہے, اور ہماری جو ہے بری افواج بھی ٹھیک ٹھیک نشانے لگا کے انہیں تباہ و برباد کر رہی ہے. انشاءاللہ چند دنوں میں یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے اور ہمیں یہ اپنے زور بازو سے ہم انشاءاللہ یہ جنگ دہشت گردی کے خلاف اب جیتیں گے. ہمیں یہ موقع ملا ہے, ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایک لاجیکل اینڈ تک یہ جب تک انشور نہیں کر لیتے کہ دہشت گردی کا ناسور ہمیشہ کے لیے ہم نے افغانستان سے جڑ سے اکھاڑ دیا ہے اور ان کے بھی ہوش کو ہم نے ٹھکانے لگا دیے. صحیح, بہت بہت شکریہ میجر جنرل طارق رشید صاحب فار بینگ ود آور شو. یہ بات بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جیسے کہ DGI نے کہا کہ یہ آپریشن غزب الحق اس وقت جاری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ممالک کی جانب سے پاکستان کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فونک رابطہ بھی ہے اور اس پوری سچویشن کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی ہے. دیکھنا ہے کہ کیا معاملات طے پاتے ہیں.
لیکن جیسا کہ ہمارے تمام مہمانوں نے کہا کہ اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن ٹو اے لاجیکل اینڈ، اور اس کے بعد پھر بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے، لیکن جب تک اہداف نہیں حاصل کر لیے جائیں گے، جو مقصد ہے اس آپریشن کا، جب تک لگتا نہیں کہ اس ریزالو سے کسی صورت بھی پاکستان پیچھے ہٹنے کو تیار ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔